کیا خاور ایک بار پھر آئرہ کو پرپوز کرنے والا ہے اور کیا اس بار آئرہ خاور کا رشتہ قبول کر لے گی؟ اور کیا فاریہ کو آخر کار کامیار مل جائے گا یا پھر کامیار کو یہ سچ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بربادی کے پیچھے اصل ہاتھ فاریہ کا ہی تھا؟ ناظرین، ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی آنے والی اقساط بے حد جذباتی ہونے والی ہیں۔ ایک طرف فاریہ اور خاور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کا پلان مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف کامیار اور آئرہ کا دل اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آئرہ شاید اب زندگی میں دوبارہ نہ کسی پر اعتبار کر سکے گی اور نہ ہی کسی سے محبت کر پائے گی۔ ادھر کامیار کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے دل سے نہ صرف محبت بلکہ اچھا انسان بننے کی خواہش بھی دم توڑ دے گی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگے گا کہ اچھا انسان بننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ اچھی نیت اور سچی محبت کا بھی کوئی صلہ نہیں ملتا۔ وہ خود سے سوال کرے گا کہ یہ کیسی محبت تھی آئرہ کی، جسے مجھ پر ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ فاریہ اس وقت بے حد خوش ہوگی کیونکہ آئرہ سے جدائی کے بعد کامیار ایک بار پھر اپنے پرانے کلب کا رخ کرتا ہے اور وہاں فاریہ پہلے سے اس کے انتظار میں ہوتی ہے۔ کامیار، جس نے آئرہ کی خاطر اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دی تھیں، اس دن جی بھر کر وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا اور پوری رات فاریہ کے ساتھ گزارتا ہے۔ فاریہ کے دل میں خوشی تو بہت ہوتی ہے کہ کامیار واپس مل گیا اور اب آئرہ اور کامیار کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے کہ نشے کی حالت میں بھی کامیار کی زبان پر صرف آئرہ کا ہی نام ہوتا ہے۔ وہ پوری رات فاریہ سے بار بار یہی سوال کرتا رہتا ہے کہ کیا میں واقعی کوئی غلطی کر رہا ہوں؟ کیا میں اچھا انسان نہیں تھا؟ کیا میں بدلہ نہیں تھا؟ فاریہ پوری رات انہی سوالوں کے جواب دیتی رہتی ہے، مگر کامیار ایک لمحے کے لیے بھی فاریہ کی بات نہیں کرتا، نہ اس کے جذبات سنتا ہے، بس آئرہ آئرہ اور آئرہ بولتا رہتا ہے۔ اگلے دن جب کامیار گھر واپس آتا ہے تو اس کی دادی، جو پوری رات اس کے لیے پریشان تھی کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے، اسے صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ جب بھی کامیار ٹوٹتا ہے وہ ہمیشہ اپنی دادی کے پاس ہی آتا ہے۔ وہ ان کے کمرے میں جا کر ان سے لپٹ جاتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دادی، مجھے اس بات کا اتنا دکھ نہیں کہ کسی نے میری ویڈیو بنا کر سب کو بھیج دی، نہ ہی شادی ٹوٹنے کا اتنا دکھ ہے جتنا اس بات کا کہ آئرہ نے مجھ پر یقین ہی نہیں کیا۔ اس نے مجھے ایک بار بھی وضاحت دینے کا موقع نہیں دیا۔ اگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تو ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سب کے سامنے کہتی کہ مجھے اپنے کامیار پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے کہ ذرا سی غلط فہمی پر سب کچھ ختم ہو جائے؟ دادی سے کامیار کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کیونکہ انہیں اپنے پوتے پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے کہ وہ واقعی آئرہ کی محبت میں بدل چکا تھا، مگر کامیار کہتا ہے کہ دادی، اب بہت خود کو بدل کر دیکھ لیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ خود کو بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اب میں پھر وہی پرانا کامیار بنوں گا۔ غصے میں آ کر وہ کمرے سے نکلتا ہے اور گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ دیواروں سے فیملی تصویریں اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ کامیار کے والدین یہ سب دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بدل گیا ہے، آئرہ کی محبت نے اسے وہ بنا دیا تھا جو ہم دیکھنا چاہتے تھے، مگر اب وہ مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چکا ہے، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب کامیار دوبارہ وہی سب کچھ کرنے لگے گا جو وہ پہلے کرتا تھا، مگر بہت جلد اسے احساس ہوگا کہ پرانا کامیار بن کر بھی اب وہ خوشی نہیں مل رہی جو پہلے ملا کرتی تھی۔ اس کا دل اور زیادہ خالی اور اداس ہو جائے گا۔ وہ خود سے بار بار سوال کرے گا کہ نہ اچھا بن کر سکون ملا اور نہ ہی برا بن کر، آخر میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ کیا میں آئرہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا؟
دوسری طرف فاریہ کامیار کو آئرہ کے خلاف مزید بھڑکائے گی اور کہے گی کہ وہ اس لڑکی کے لیے کیوں تڑپ رہا ہے جس نے بھری محفل میں اس کی بے عزتی کی اور اس پر یقین تک نہیں کیا۔ ساتھ ہی فاریہ خاور کو بھی کہے گی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا رشتہ لے کر آئرہ کے گھر جائے۔ خاور اپنی ماں کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچے گا۔ خاور کی ماں پہلے ہی خاور کو اکسا رہی ہوتی ہے کہ جس طرح اسے زندگی میں رد کیا گیا کہیں اس کا بیٹا بھی یوں ہی رد نہ کیا جائے۔ خاور نہایت شرافت کے ساتھ آئرہ کے والدین سے کہے گا کہ جو کچھ آئرہ کے ساتھ ہوا اسے اس کا بہت افسوس ہے اور وہ کامیار کی حقیقت پہلے ہی جان چکا تھا۔ وہ تو حیران تھا کہ اتنی اچھی لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار روکنے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اب وہ آئرہ سے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ آئرہ کے والدین کہیں گے کہ وہ آئرہ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ اگر آئرہ خود راضی ہو تو انہیں کوئی اعتراض نہیں خاور کے رشتے پر۔ آئرہ جس کے دل میں خاور کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی یہ سوچ کر ہاں کر دیتی ہے کہ شاید یہی کامیار کو بھولنے کا واحد راستہ ہے، مگر اس فیصلے کے بعد وہ تنہائی میں ٹوٹ کر رو پڑتی ہے کیونکہ اس کا دل اب بھی کامیار کے نام پر دھڑکتا ہے۔ آخر کار ڈرامے میں زبردست موڑ اس وقت آئے گا جب کامیار کو فاریہ اور خاور کی سازش کا پتہ چل جائے گا۔ وہ تمام ثبوت لے کر آئرہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور یہاں کامیار کی دادی ایک نہایت اہم کردار ادا کریں گی۔ دادی آئرہ سے کہیں گی کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم کامیار کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی اور ذرا سی غلط فہمی پر تم نے نہ صرف اس کا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ بات کرنے کے تمام رستے بھی بند کر دیے۔ کامیار حقیقت تک پہنچ چکا ہے، وہ بس تم سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اس سے مل لو۔ اگر تم میری تھوڑی سی بھی عزت کرتی ہو تو مجھے امید ہے کہ تم میری بات ضرور مانو گی۔ صرف دادی کے کہنے پر آئرہ کامیار کی بات سننے کو اس سے ملنے کو تیار ہو جائے گی۔ تب کامیار تمام ثبوت آئرہ کے سامنے رکھ دے گا اور آئرہ کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وہ کامیار سے وعدہ کرے گی کہ اب ان کی محبت کے درمیان کبھی کوئی نہیں آ سکے گا۔ ناظرین، یہ تو ہمارا اندازہ اور ریویو ہے، ممکن ہے کہ کہانی کچھ اور رخ اختیار کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آئرہ اور خاور کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔